أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وأخرج الشيخان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية لمسلم رحمه الله ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. ثم جاء فقال له لا تغضب. وجاء مرارا وأجابه كل مرة لا تغضب. وفي رواية لأن الغضب من الشيطان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بلبل
همتن خو شد گل شد همتن چار بلبل همتن خو شد گل شد همتن چار اے ہائے بہارے اگر یہ ہست بہارے. گزشتہ جمعہ اس عنوان سے بعض باتیں کہی گئی تھی کہ حسن خلق کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مومن کو جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی گئی ہے ان میں ایک نعمت بہترین اخلاق ہے. محاسن اخلاق جسے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی اور بلند ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ خیرکم احاسنکم اخلاقا. اور ابن مسعود کے طویل اثر میں بھی وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا. امت مسلمہ کے بارے میں بھی رب العزت نے کہا ہے کنتم خیر امہ، یہ بہترین امت ہے. عقیدے میں ان کی توحید محفوظ ہے، اعمال میں ان کے ہاں اتباع سنت ہے، پیروی میں ان کے ہاں سلف نمونہ ہے. اور سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا دین محفوظ ہے. دین محفوظ ہونے کے بعد ایک گناہگار شخص نیکوکار بن سکتا ہے، اور دین غیر محفوظ ہونے کے بعد ایک عالی المرتبت انسان، اونچے کردار و گفتار کا آدمی بھی وہ نیچے گر جاتا ہے معیار سے. حدیث میں گزشتہ پیش کی گئی ہے کہ توریت و انجیل اور زبور کے ماننے والوں میں بہت کم لوگ نیکی پر قائم رہے، کیونکہ دین کی بنیاد آسمانی کتاب ہے اور وہ ان کی محرف ہو گئی تھی. تحریف تبدیلی کو کہتے ہیں. لوگوں کے دست درازی سے بھی وہ کتابیں محفوظ نہیں تھی، اور زمانے کے گزرنے سے جب ضرورت اس کی جاتی رہی تو اللہ نے بھی اس کی حفاظت اٹھا لی. اس لیے ان سے سروکار رکھنے کے بعد وہ لوگ خیر پر قائم نہیں رہے، حالانکہ خود ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یعلمہ علماء بنی اسرائیل. یہ اسرائیلی علماء، یہود کے علماء اور یہ انجیل جاننے والے، یہ اس پیغمبر کو اور اس کی جاؤ حشمت کو اور اس کی شناخت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو اور ان کے آیات بینات کو اور مسلسل اور متواتر معجزات کو جانتے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا.
ایک مقام پر فرمایا کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، ہٹ درمی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ نبی برحق ہے، کیونکہ تکبر اور ظلم و زیادتی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ ہماری امت مسلمہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور آپ کی وجہ سے مشرف اور مکرم ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ، اخرجت للناس، کیونکہ لوگوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ حدیث میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کے کام آئیں وہ بہتر لوگ۔ اپنے کام تو سب آتے ہیں، اور اس میں انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ حیوان بھی اپنے کام تو آتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو چارہ ڈھونڈتا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے تو پانی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، جب اسے گرمی لگتی ہے تو چھاؤ ڈھونڈا جاتا ہے۔ لیکن انسانی قدریں اور منزلتیں اللہ تعالی نے اس لیے بلند فرمائی ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نفرسانی کے منصب پر فائز ہے۔ نفع کا منصب چھوٹا ہو یا بڑا، نفرسانی امت محمدیہ کو ارث میں ملا ہے، اور ان کے اخلاق اس لیے بلند ہیں کہ یہ خیر اور حق کے متلاشی ہے، یہ شر اور باطل سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی، بہترین سلوک کرنے کی تاکید آئی۔ اس لیے امت محمدیہ جب تک اپنے دینی منہج پر قائم ہو، جس طرح ان کا عقیدہ شرک سے محفوظ ہوگا اور ان کے اعمال میں اپنے رسول اور نبی کی سنت ہوگی، تو معاشرے میں ان کا کردار و گفتار نرالا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی اور دیگر کتب میں بھی، سیر و جہاد سب میں آ رہی ہے کہ ایک غزا کے اندر ایک عورت پائی گئی جو قتل کی گئی تھی۔ فنہى الناس عن قتل النساء، آپ نے سختی سے صحابہ کو روکو کہ عورتوں کو نہیں مارے، اور ساتھ فرمایا بچوں کو بھی نہیں مارے، بوڑھوں کو بھی نہیں مارے، ان سے مضرت کا خوف نہیں ہے۔ ایک غزا میں آپ کو اندازہ ہوا کہ تیش اور جذبے میں آ کے دشمن کے چہرے بگاڑے جاتے ہیں، جسے مسلح کہتے ہیں۔ فنہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسلح، ارشاد فرمائے کہ یہ بھی نہ کرنا۔ عام طور پر جنگ و جدال کے موقع پر جس طریقے سے بھی دشمن کو کاٹا جائے
اور اس کو تہ تیغ کر دیا جائے، وہ جنگ کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اخلاق اتنے بلند اور عالی ہے کہ ایک دشمن اور کافر اور اسلام کے مد مقابل جو اسلام سے نبرد آزمائی کرتا ہے، اس کے بھی صورت انسانیہ بگاڑنے سے منع فرما، اجازت نہیں۔ علماء نے پھر حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اس کی بڑی تفصیلات فرمائی۔ مسلح، شکل بگاڑنا، اپنے جسم کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرنا کہ مرد عورت نظر آ جائے، یا عورت ایسا برتاؤ کر لے کہ مرد نظر آ جائے، منع فرمایا ہے، شکل بگاڑنا ہے۔ اور مرد کی مردانگی کی جو شناخت اللہ نے قائم کی ہے، اسے ختم کر دینا، اسے بھی ائمہ نے مسلم میں شامل کیا ہے، منہیان ہو ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور صرف انسان نہیں، حیوان تک کے ساتھ زیادتی کرنے کو روک لیا ہے۔ زمانے جاہلیت کی عادت تھی کہ زندہ جانور کو پکڑ کر اس پر تیر اندازی سیکھتے تھے۔ بخاری شریف جلد ثانی ذبائح میں ہے، عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، سختی سے ناراض ہو گئے اور ان بچوں کو ڈانٹا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے بڑوں کو طلب کیا کہ یہ تمہارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، زندہ مرغی اور زندہ گائے اور بکری کو آپ چلنی کر رہے ہیں۔ حکم یہ آیا ہے کہ جب کسی کو قتل کرنا ہو تو بہت اعزاز کے ساتھ، جانور کو ذبح کرنا ہے تو بہت طریقے کے ساتھ۔ اسلام کے اخلاق کا جادہ ہمیشہ محفوظ رہا ہے، اور اس میں کبھی بھی کمی کوتاہی برداشت نہیں کی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو آئے ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع رسانی کے لیے۔ نفع پہنچانا اور لوگوں کو شر کے کاموں سے دور رکھنا حقیقت میں انبیاء کی بعثت کا مقصد اعظم تھا۔ رسول اور نبی اس غرض کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت ہر قسم کی ختم اور مکمل کر دی گئی، تو امت مسلمہ کو یہ مقام عطا کیا گیا کہ وہ رہتی دنیا تک نفع رسانی کا کام کرے اور خیر پہنچ جائے۔ اسلام جس جذبے کے ساتھ عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا ہے، اور مشرق اور مغرب میں اور شمال اور جنوب میں یکساں طور پر آگے بڑھتا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے بہترین اخلاق کا درس دیا ہے، اور بہترین اخلاق کہتے ہیں اللہ تعالی کے دین کے حدود کی حفاظت کے ساتھ، اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ بہتر برتاؤ کر۔ اخلاق جاننا بہت مشکل کام ہے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کچھ بھی کہے آپ ہنس لے، اور کوئی کچھ بھی کہے آپ کچھ نہ کہے. یہ تو مداہنت اور منافقت ہے. اس کو تو اخلاق نہیں کہتے، بد اخلاقی کہتے ہیں. ایک دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے شراب سجی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شراب پی رہے ہیں. آپ اپنے اخلاق کو بچاتے ہیں، ان کو کچھ کہتے نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. یہ اخلاق ہے یا یہ بدترین قسم کی بدخلقی ہے؟ اگر آپ ان کے سامنے سے جام مینوشی روک نہیں سکتے تو کہہ تو سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ نہ پیے آپ. بعض لوگوں نے دین کے حصے کیے. ایک آسان حصہ ہے، ہاتھ دھو لے کھانے سے پہلے، دھو لی، بسم اللہ پڑھ لیا، اپنے سامنے سے کھائے، شروع ہو گیا. یہ آسان حصہ ہے، بڑا زبردست، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. کسی شخص کو آپ کہے کہ ہاتھ دھونا چاہیے، وہ کہے گا بالکل. بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جی، اپنے سامنے سے. لیکن آگے کیا چیز ہے؟ آگے پلیٹ میں، رکابی میں نجاست ہے، غلاظت ہے. اس کا نام نہیں لے سکتے آپ. اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز امت کے اکابر و اصاغر متفق ہے کہ وہ خنزیر کے گوشت سے بدتر ہے. اور یہ عرس اور یہ گیارہویاں اور یہ مزارات کے حلوے مانڈے اور یہ رسوم یہ سب کے سب فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ فرماتے ہیں بتوں کی گندگی سے بھی بچیے اور جھوٹ بولنے سے بھی بچیے. یہ دو فرقے ہیں، ایک کھانے والا اور ایک خاموشی اختیار کرنے والا. تو کھانے والوں کو کہا گندگی نہ کھاؤ، اور خاموش رہنے والے کہا جھوٹ مت بولو. یہ قرآن ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں. ان کو گند نہ کھاؤ اور اس کو کہا جھوٹ مت بولو. تجھے پتہ ہے کہ خلاف شرع ہے اور خاموش ہو رہا ہے. یہ اخلاق ہے اسلام کی. دونوں فریق کو، گن کھانے والوں کو اور گن دیکھ کر کے خاموش رہنے والوں کو ایک ہی آیت میں تنبیہ فرما دی. وہ گن کھا رہے ہیں اور تم گن دیکھ رہے ہو. دونوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. تیرے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کام اور مشکل کام وہ تبلیغ ہے. 6 نمبروں والی تبلیغ بہت آسان ہے، اس سے ہانڈیا گرم نہیں ہوتا. لیکن پورے اسلام کی تبلیغ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اگر اس طرح چند نمبر قائم کر کے بس ان پہ آدمی رہے تو جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا. گھروں میں ٹیلی ویژن چلتی رہے، VCR دیکھے جائے، لوگ حرام کماتے رہے اور حرام کھاتے رہے. معاشرے میں نہیں، محلے میں نہیں، گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا کر، جھوٹ باندھ کر میلاد کے نام پر مجلس منعقد ہوتی. میلاد کے مجالس تہمت علی الرسول، افتراء علی النبی کے علاوہ کچھ نہیں، خالص دروغ. اللہ تعالیٰ نے عرش پر پہلی میلاد منائی. ہانگا ولد بانگا،
اور بس صحابہ کی گلی کوچے بھرے رہتے تھے ہری جھنڈوں سے. یہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک کامل اور اکمل شریعت کے پیروکار کی حیثیت سے آپ پر اتنا دروغ اور تہمت مسلط کی جاتی. میلاد کا معنی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. آپ کی تشریف آوری سے آپ کی شریعت بیان کرنا ضروری ہے، تب صدق ہوگا. اور ایک کام ہے تمام امور دیکھو، ایک مہینہ اماموں کو دیا گیا، دوسرا مہینہ بلاؤں کو دیا گیا، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے سفر. تیسرا مہینہ میلاد خوانوں کو دیا گیا اور چوتھا مہینہ وہ 11ویں والوں کو دیا گیا. مہینے بانٹ دیے گئے. مشکل کام دنیا کے اندر تبلیغ ہے، دعوت اللہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. شیطانیت شروع ہو گئی تو آپ ایک 2 بلاک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جائے اور کہا کہ بھائیوں کوئی تیجا 10واں 20واں چیلم برسی بالکل نہیں ہوگی. اور جس مسلمان کا جی چاہے وہ جس وقت چاہے اس سے جتنا ممکن ہو اخلاص کے ساتھ پڑھ کر ہمارے مرحوم بھائی کو بخش دیں. پیغمبر اور صحابہ تدفین کے بعد لوگوں کو جمع کرنے کے اعلانات کرتے تھے. پھر تو بخاری میں باقاعدہ باب ہوتا کہ یہ سوئم کا باب ہے، یہ 10ویں کا باب ہے، یہ 20ویں کا باب ہے. اس قسم کے کاموں سے اللہ نے دین کو بچایا ہے. تو اب سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کام نہ کرنا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ ایک ایسی سنت امید تک بادی جو میرے بعد ماری گئی ہو، سنت ماری گئی ہے تب بدعت جاری ہوئی ہے. من احیاہا جو اس کو زندہ کر لے. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ جیسے اس نے لوگوں کو زندہ کیا، لوگوں کو زندگی بخشی. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بعض ملاحدہ اور زنادقہ پوچھتے 100 شہیدوں کا، ایک شہید ہونا بہت مشکل کام ہے. 100 شہیدوں کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ 100 آدمیوں کو جواب دینا پڑے گا. میں جنازے سے آ رہا تھا، وہ جنازے والے میرے واقف تھے اور یہاں سے تعلق تھا، توحید و سنت جانتے تھے. تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی چیلم تیجا ویجا نہیں ہوگا. تو ایک بڑا خوبصورت چہرے والا، بڑا خوبرو، بڑی پیاری داڑھی، مونچھے بھی چھوٹے کر چکا تھا، پاجامہ بھی اونچا تھا، سر بھی ڈھکا ہوا تھا. وہ مجھے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نہ صحیح، لیکن اعلان کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا وہ جو اعلانات جگہ جگہ ہو رہے کبھی ان کو بھی کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے لوگوں کو کرنے تو، اعلان کی کیا ضرورت ہے. یہ اعلان اس بدعت کے سر کچلنے کا ذریعہ ہے. اس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملنے والا ہے. لیکن لوگ ایمان پیدا کریں اور اتباع سنت کا جذبہ اپنائے. بہترین اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق رہنا سہنا، زندگی بسر کرنا، حیات اور ممات کے آداب بجا لانا. بس خدا کا وعدہ ہے کہ جو اپنی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں گزارے گا، میں دونوں جہانیں اس کے لیے سنوار دوں گا.
عطر و خوشبو نجات اور کامیابی اس کی قدم بوسی کرے گی. مشکل کام بہت. اللہ، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دو. فتوبہ لاؤ. کون لوگ؟ فرمایا کہ جب لوگوں نے عقائد و اعمال میں فساد ڈالا ہو اور یہ اس فساد کے مقابلے میں دین کی بات کرے. فتوبہ للغرباء، لوگ ان کو اجنبی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور ان لوگوں کو جن کو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کو میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزت اور نجات کی خوشخبری اور مبارکباد دے دو. یہ بہت مبارک لوگ. کام بہت مشکل کام ہے. بہترین اخلاق، بہترین دین کی طرف دعوت ہے. نکاح کے مسئلے پیش آتے ہیں. نکاح مسلمان کی زندگی کا ایک اسلامی حصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی. اور لوگ نکاح کرتے اس لیے ہیں کہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی زندگی اسلام کے مطابق بنے. یہی تو مقصد ہوتا ہے نکاح کا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ طریقے ارشاد فرمائے. آپ کے خود 17 نکاح ہوئے، کل 17 نکاح. مورخ دمیاطی نے شرح بخاری میں لکھا ہے، حافظ نے فتح الباری میں 2 جگہ نقل کیا ہے. اور جواری مل کر کے 37 بیویاں مختلف اوقات میں جمع ہوئی ہے. وفات کے وقت 9 تھی اور ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 11 اکٹھی ہوئی، اور امت کو 4 سے زیادہ ایک وقت میں رکھنے کی اجازت دی. آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ عین دین اور نجات ہے. مثلا لوگوں نکاح کر لو، اس سے تمہاری نگاہ اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو، کیونکہ شہوت کے اندر جو ابھار پیدا ہوتا ہے اگر بر وقت منکوحہ نہ ملی تو پھر گناہ کا اندیشہ ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ شہوت کا گناہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے، وہ آگ لگاتا ہے. آگ جب لگتی ہے تو جس چیز کو لگتی ہے صرف وہ نہیں، کئی اوروں کو ساتھ جلاتی ہے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جس میں جانی اور مالی توفیق ہے وہ نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. یہ نگاہ اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کل پابندیاں 3 ہیں، نگاہ، شرمگاہ اور غذا. 3 پابندیاں ہیں مومن پر. نگاہ، شرمگاہ اور غذا میں احتیاط کر لے، اللہ اس کا ایمان محفوظ کر دے. حضرت فرماتے ہیں کہ نکاح دنیا کے اندر 4 وجوہات سے ہوتا ہے. حسن و جمال کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے. فرمایا مسلمان کی حیثیت سے تم دین کو ترجیح دے دو. دین کا مطلب یہ ہے کہ اب قوم اور برادری کی کیفیت ختم ہو گئی ہے.
کتاب الاقفا والاولیاء ایک ضرورت تھی، جب اس سے بڑھ کر ضرورت دین کے سامنے آئی کہ ایک شخص کا دین آپ کو سب پسند ہے، دنیا کی باتیں ختم ہو گئی۔ دین کو ترجیح دے دے آپ، پیغمبر کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دین کو ترجیح دے دی گئی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو حالات کے ستم ظریفی کی وجہ سے باپ کے گھروں پر بوڑھیاں ہو رہی ہے، یہ سب کے سب شادی شدہ ہو جائے گی، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لوگ جہاں کہیں پریشان ہیں انہوں نے دین کا لحاظ نہیں کیا۔ ایک دفعہ بخاری شریف کا ختم ہونے والا تھا، ہمارا ایک دکھا ہوا بھائی آیا اور مجھے کہتا ہے 2 یا 3 بیٹیاں بالغ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، دعا فرمائے۔ میں نے کہا میری دعا نہیں چلے گی۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ مجھ سے جھوٹی دعا کروائی جا رہی۔ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا اگر دین کو ترجیح دینی ہے تو میں ابھی 160 طالب علموں کو بخاری شریف ختم کراؤں گا، ان میں سے میں 3 کو پکڑ لوں گا کہ بھائی ادھر بیٹھ جاؤ، اسی دعا میں آپ کا خطبہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو مجھے کہتا ہے اس کے لیے تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا پہلے سوچ کے اس کے بعد دعا کروائے۔ میرا مقصد ایسی نہیں چڑھائی نہیں، صرف اس کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو دین کو ترجیح نہیں دی گئی ہے تو پریشانی پیش آئی، اس کو موقع دینا، اس کی مشاورت، اس کے گھریلو حالات سب کے ساتھ یہ چیز جمع ہو سکتی ہے۔ دنیا والوں نے کیا دیا کسی کو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ نہیں سکتا ہوں۔ جن کوٹھی اور بنگلوں اور جائیدادوں کو دیکھ کے ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھیجی گئی وہ واپس آ کے بیٹھ گئی ہے، اور جن غریب اور مسکینوں کو اس لیے دی گئی کہ وہ دین والے تھے، ان کی نسل و نسب عیش و آرام کے ساتھ ہے، خوش و خرم گھرانے ہیں۔ دین والا تو دین کا لحاظ کرے گا، اور دین میں بے وفائی نہیں ہے، دین میں گھروں کو اجاڑنا نہیں ہے، دین میں کسی کی بیٹی اور بہن کی آبروریزی نہیں ہے، اس کا اکرام اور تکریم ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی اور مبانی قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام آیت من آیات اللہ فی عصرہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے اندر آپ کو پتا ہے، جو حضرات وہاں سے تشریف لائے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بیوہ کے ساتھ نکاح بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور پھر یہی حال متعلقہ کا بھی ہو گیا آہستہ آہستہ، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں ایک رسم ہے ستی، کہ جب خاوند مر گیا تو بیوی کو ساتھ ہی جلنا چاہیے اسی آگ میں، اور اڑوس پڑوس سے انسان پر اثر پڑتا ہے جب دینی رہنمائی پوری نہ ہو۔ رفتہ 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 جب اسلامی سلطنتیں ٹوٹ گئی اور قرب و جوار کے غلط آثار پیدا ہو گئے، ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کے ہاں بیوائیں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی نکاح نہیں تھا، نکاح کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر تیاری کی کہ جمعے کے دن جامع مسجد دہلی میں حضرت جمعہ پڑھانے لگے تھے، یہ مسئلہ بیان کروں گا۔
ایسے واقعات موجود ہیں کہ علماء نے اس مسئلے کے بیان کرنے سے معذرت کی ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکتے، لوگ پریشان ہو جائیں۔ اتنا عرف اور دیار کفر کے آثار غالب تھے۔ کہتے ہیں کل جمعہ ہے اور حضرت رات سے بڑے پریشان تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی ایک کروٹ کبھی دوسری کروٹ۔ حضرت کی ایک ہمشیرہ تھی جو مولانا صاحب سے عمر میں بڑی تھی، انہوں نے پوچھا کہ محمد قاسم کیا بات ہے، آج آپ کو نیند نہیں آ رہی، دارالعلوم دیوبند میں کوئی صدمہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، کل ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، اور خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ بیان ہو جائے اور اس پر لوگ عمل نہ کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اصل میں مسئلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنا عمل بھی ہو، اور چونکہ آپ میری بہن ہیں اور آپ اتنے سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے اور آج تک نکاح نہ ہو سکا، تو مجھے خوف ہے کہ میرے مسئلے بیان کرنے کے بعد بھی لوگوں میں جذبہ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کام بن سکتا ہے اس عمر میں حاضر ہوں۔ مولانا اٹھے، دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں سے ایک طالب علم کو جو مناسب سمجھے تو اٹھا لائے، اور رات کے اندھیرے میں بہن کا نکاح اس سے کرایا، 2-4 آدمیوں کو اٹھایا۔ اگلے دن جب حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا سنت طریقہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے تمام بیویاں سب کے سب بیوائیں ہیں، اور مسلمانوں نے یہ اثر غیر اسلامی قبول کیا ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور جتنی بیوائیں ہیں ان سے نکاح کرنا اور ان کو ترجیح دینا یہ ضروری ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضرت نے عصر تک 500 نکاح پڑھا ہے بیواؤں کی۔ آج ہم امریکہ سے تو تنگ ہیں، بش سے بھی بڑے پریشان ہیں کہ وہ ہمارے دین میں دخل دے رہا ہے، اور ہمارا ماسٹر صاحب بھی ان کا اہلِ کار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خود بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنی دعا کو مؤثر بنانے کے لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں تو ہے، اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔ اور جب تک مسلمان اپنے اندر اپنے مذہب کو غلبہ اور ترجیح نہ دے، ناممکن ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت متوجہ ہو جائے۔ بہترین اخلاق، شاندار خلق، دین کا اتباع اور دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ مسئلے کمزور ہوتے ہیں لحاظ میں، جنازہ جمعے کے بعد آئے گا، عالم کا فرض ہے اور ہر مسلمان کا جس کو مسئلہ معلوم ہو کہ وہ یہ بتائے کہ جمعے کی فضیلت مردے کو مل جانا سارے جہان کی دعا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی مرحوم مسلمان کو جمعے کے دن کی فضیلت مل گئی اور دوسرے شخص کو سارے جہان نے دعائیں مغفرت کی، یہ جمعے کی فضیلت والا یہ بہتر ہے۔ جمعے کی فضیلت اس وقت ملے گی جب اس کی تدفین جمعے سے پہلے ہو جائے اور جمعے کی گھڑی اس پر قبر میں آ جائے، جمعے کی فضیلت مل گئی۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی نماز جمعے کے بعد ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ نمازی بڑھ جاتے ہیں، بےہودگوئی، بےہودہ بات۔ شریعت کا اتباع تو وہ ہے کہ جب جنازہ ہو ایڑی چوٹی کی کوشش کی جائے کہ قبل الجمعہ، ہم اپنے استاذوں سے اور بزرگوں سے سنتے تھے کہ مردہ دفنا کر
لوگ اپنی اپنی جگہ جا کے جمعہ پڑھ لیں. قیامت تک اس مسلمان مرحوم سے جب یہ ایمان لے کے گیا ہو اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے. بدر العینی نے عمدہ شرح بخاری کے 45 شہداء میں سے ایک درجہ یہ بھی لکھا ہے. اب غور فرمائیں کہ لحاظ میں نہ آپ بیان کرتے ہیں اور نہ میں بیان کرتا ہوں، تو مسلمانوں کو مسئلہ معلوم نہیں. تو مسلمان اس خوش فہمی میں کہ نماز جمعے کے بعد ماشاءاللہ ہزاروں نمازی ہو جائیں گے، اس کی ضرورت نہیں. نماز جمعہ سے پہلے چند نمازی جو مردے کا جنازہ پڑھ کر کے اس کو قبل وقت الجمعہ دفنایا گیا، جمعے کی فضیلت مل گئی اس کو، اس کے 4 چاند لگ گئے. لیکن اگر نکاح ہو تو نکاح کے لیے حکم یہ ہے کہ جمعے سے پہلے نہ ہو، بلکہ جمعے کی نماز کے بعد بھی نہ ہو، عصر کے بعد. جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح منعقد کرنا سنت طریقہ ہے. امام الاسر مولانا انور شاہ نے شرح ترمذی میں لکھا ہے. ضرورت علیحدہ چیز ہے، بھئی قبر نہیں بن سکی، تیاری نہ ہو سکی، اس واسطے جمعے کے بعد بے شک جنازہ جائز ہے. لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ پہلے ممکن تھا اور نماز کے لیے نماز جمعہ تک روکا گیا. در مختار، تنویر الابصار، غایت الاوتار، رد المختار، تمام معتبرات میں یکرہ احضارھا لصلاۃ الجمعہ، جنازے کو نماز جمعے کے لیے رو کے رکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ بات. اور نکاح جمعے کے بعد جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر بعد العصر، جمعے کے دن عصر کے بعد. اتنا کامل دین ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ کون سا مہینہ اختیار کر لے تو بڑے برکتوں والے مہینے ہیں رمضان شریف. فرمایا نہ، نکاح کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے. شعبان اور رجب جائز ہے، لیکن سنت نکاح شوال میں ہے. رمضان شریف کے بعد جو مہینہ ہے وہ شوال ہے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 201. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے، لوگوں تم نکاح کے لیے شوال کا انتخاب کرو، اس میں نکاح خیر و برکت کا باعث ہوگا. ام المومنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، زوج مطہرہ، جنہوں نے 2 ثلث دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرمایا ہے. اور نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، افقہ هذه الامہ بعد الاربعہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے بعد اس امت کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی جو چیزیں دسترس میں ہیں اور انسانی قدرت میں ہیں اسے لینے کی کوشش کرو، اسے پکڑو. حدیث میں ہے کام کی بات مسلمان کے باپ کی وراثت ہے، جہاں اس کو ملے فوراً. قیمتی بات، بیش بہا نصیحت، کارآمد بات، یہ مومن کی وراثت ہے آباء و اجداد کی، اسے ضائع نہ ہونے دے. گھر بنانا اور گھر خریدنا اس کے آداب نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو وصیتیں کی تھی ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بار بار بغیر ضرورت کے گھر نہ بدلنا. خواہ آج ادھر ہو کل ادھر ہو. بچیاں کہتی ہے اور بچہ کہتا ہے جی ڈیفینس میں رہنا ہے،
سوسائٹی اونچی. یہ ڈیفینس چلے گئے، 1 مہینے میں 4 اموات ہو گئی. 1 مہینے میں ایسا گھر جانتا ہوں. موت اور حیات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، لیکن انسانی نحوست کو دخل ہے. لا تنتقل. حضرت سلیمان کو حضرت داؤد فرماتے ہیں وصایا میں، مخام خاں کے مکان نہیں بدلا کرو. جب ضرورت پیش آئی اور وہاں رہنا سہنا دشوار ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، کوئی قباحت نہیں. تو آپ جب ایک مکان سے دوسرے مکان میں جاتے ہیں تو ایک پیغمبر کی وصیت اپنے پیغمبر بیٹے کے لیے اس کو سامنے رکھو، تختی پر لکھو، گھر میں لگا لو تاکہ آپ کی عقل کام کرے. صرف اس لیے کہ اسکولوں کے اندر بچے دوسرے بچوں کو کہے کہ ہم اونچی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہماری حکومت نے گھڑی کی سوئی آگے کرا دی، 2 کو 3 کہنا پڑتا ہے. ایسا زمانہ آیا کہ ہوں گے 2، کہو گے کہ نہیں 3 ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی وکیل نے اپنے کلائنٹ کو سکھایا کہ آپ سے جب عدالت میں مجسٹریٹ سوال کرے تو آپ کہیں کہ 3-5، دوسرا لفظ نہ کہنا ورنہ کیس ہار جاؤ گے. تو جب یہ پیش ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ نام ہے، اس نے کہا 3-5. پھر اس نے کہا کہ یہ جھگڑا آپ کا ہے، اس نے کہا 3-5. اس نے کہا آپ کا وکیل کہاں ہے، کہا 3-5. کہا آپ کو سیدھی بات نہیں آتی، کہا 3-5. مجسٹریٹ نے اس فریق کو دیکھا کہ یہ تو پاگل ہے، آپ لوگ ایک پاگل کو عدالت میں لائے ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے. اس نے کیس خارج کیا. جب باہر نکلا وکیل صاحب نے کہا کہ میرا فیس کہاں ہے، کہا 3-5. وہ بھی 3-5 میں گیا ہے. تو اور ہے وہ ہمارے جو دینی خانوادہ ہیں انہوں نے بھی گڑیاں آگے کی ہے. بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو دفتر والوں کو اور آفس والوں کو اور مسٹر صاحبان کو کرنے دیتے نا، وہ مجبور ہے غریب. یہ بھی 3-5 کی نظر ہو چکے ہیں. 2 کو 3 کہنے والی قوم کب سدھرے گی؟ قوم میں بیداری آنا وہ مذہب کا کام ہے. واللہ العظیم بغیر دینی عظمت کے کوئی بیدار نہیں ہو سکتا. یہ مذہب کی شان ہے کہ ہر روز پوری زندگی فجر داخل ہوتے ہی اذان دلوائی جاتی ہے اور اس میں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. چھوڑو سونا، سونے سے کیا بنے گا؟ نہ سونا نہ چاندی کچھ کام نہیں آئے گا. صرف ایک عبادت خداوندی ضروری ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ. کوئی کسی کو کہہ تو دے 5 بجے کے بھی فجر تیار ہے، لیکن اللہ کا دائی مسجد میں 5 وقتہ اور فجر کے وقت اعلان کرتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے لوگوں وقت داخل ہونے کے بعد جو سو رہے ہو تباہ و برباد ہو جاؤ، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے؟ یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے کہ آپ کو مہینے میں 1 فجر بھی نہیں ملتی ہے اور جمعے کے دن اور اتوار کے دن تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تو سوتے ہیں. کسی دکاندار نے مجھے کہا کہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن اتوار کو ہم دیر سے دکان کھولتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ سوتے ہیں. تو ساؤ کے لیے تو اتوار ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ کہ جمعہ قتل کرنے کے بعد سزا جمعہ پڑھنے والوں کو دی گئی. جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھنا تھا ان کے لیے جمعہ و اتوار ایک ہے، لیکن جو جمعہ پڑھنے والے تھے وہ متاثر کر دیے گئے. ایسی صورت میں 2 کو 3 کہنے سے قوم میں کبھی بھی بیداری نہیں آئے گی. قوم کو اس مذہب پر ڈالنا یہ حکومت کا فرض ہے. آئے دن کے نئے نئے قانون نکالنا اور ترامیم کرنا، اس سے ملک و ملت عروج نہیں پائیں گے. قوم کو
مذہب سے آشنا کر کے مذہب ان پر مسلط کرنا، یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی. الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو ہم حکومت دیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کی پابندی کروائیں، وآتوا الزکاۃ، اور لوگوں کو صحیح طرح زکوٰۃ ان سے دلوائے، زکوٰۃ صحیح دلوائے، سوچ سمجھ کر جہاں خرچ ہونا چاہیے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور خیر کے حکم کرے اور برے کاموں سے روک لے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. فی الفور 4 منصب حکومت اسلامیہ کے بیان فرمائے. اقامت الصلاۃ، نظام صلاۃ نافذ کرنا، نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف کے شعبوں کی سرپرستی کرنا، اور نہی عن المنکر کے شعبے شدت کے ساتھ قائم کرنا. عام طور پر اس قسم کے لوگوں کو یہ خطرات ہوتے کہ جی ہوگا کیا، تو فرمایا نتیجہ میرے ہاتھ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کا آپ کو کہا گیا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا ہے لیکن فجر جماعت سے نہیں پڑھتا. تو حضرت عمر نے کہا وہ کہاں ہے؟ پتہ چل گیا کہ وہ موجود نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا چلو قسمت بہتر تھی ورنہ آج اس کی گردن کاٹ کے رکھنی تھی. یہ زندگی کی پہلی نشانی ہے، غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کرنا اور ضروری کام ترک کرنا. فجر کی نماز تو فرض ہے، فرض کو نفلوں کے لیے کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں بڑی راتیں جو ہوتی ہے جاگنے والی راتیں، ساری رات نوجوان مسجدوں میں گپے شپے لگاتے ہیں، صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں. یہ جاگنے والی رات تھی. جاگنے والی رات تھی یا تباہ کرنے والی رات تھی، برباد کرنے والی. اس لیے صحیح مسلم اور مسند احمد دونوں میں ہے، وہ ایک ہی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس نے عزم کیا کہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ، گویا اس نے ساری رات عبادت فرمائی، ساری رات عبادت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات عبادت فرمائی. ہمیں امید ہے کہ جو لوگ اس عزم اور جذبے کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن رات بھر کے نوافل کا ثواب دے گا. انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ثوابوں کے خزانے آ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ ان کی ایک رات بھی ضائع نہیں. وہ حیران ہوگا، خدا میرے تو قیام اللیل 8 رکعت، تہجد کی 12 رکعت بہت کم پڑی ہے. کہا نہیں، آپ کی چھوٹی نہیں ہے. کیوں؟ عشاء کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے داعی و ضامن ہے، انہوں نے کہا ہے لہذا لینا پڑے گا، آپ پورا ثواب ہے. فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ 20 منٹ بعد سورج نکلتا ہے. اشراق کی 2 رکعت ترمذی شریف میں اور دیگر کتب معتبرہ میں ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص روزانہ اشراق پڑھتا ہے، غور فرمائیے کتنے حج اور عمروں کے ثواب ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے. نہ سفر نہ خرچہ، اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ یہاں کوئی چیز ممکن نہیں تھی وہاں کا ثواب دیتے ہیں. جیسے ایک شخص سے آپ خوش ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں 500 روپے، نہیں کم ہے، 1000، نہیں، کیا ڈالر ریال دوں گا آپ کو، خوب تکڑے رقم دوں گا. یہاں کے پیسے سے آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تو یہاں جتنا اجر تھا وہ کم پڑ گیا، تو ارشاد فرمایا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. یا اللہ،
حج اور عمرہ تو کعبہ میں ہوتا ہے، وہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی نہیں ہو سکتا، بیت المقدس میں بھی نہیں ہو سکتا، صرف مکہ جا کر کے حج اور عمرہ ہوگا۔ فرمایا جیسے وہاں چلا جائے مناسک بجا لائے اتنا ثواب یہاں ملے گا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے فارغ ہو کے کل جب آپ اشراق تک بیٹھیں گے نا تو آپ کو میں یاد آؤں گا کہ مولانا نے ایک اور مسئلے میں ڈال دیا۔ لوگوں کی عادت ہے بہت تنگ دلی کی، ان کو چونٹیاں کاٹتی ہے، بس نماز پڑھی، دعا یا مانگی یا نہیں مانگی، فوراً کٹ سے گیٹ سے باہر نکل گیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من صلی الفجر بجماعت، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت سے، جماعت میں آنا پڑے گا ایک، ثم جلس، پھر بیٹھا رہا، حتی اذا طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکلتے ہی بھی تو نہیں ہوتا، 10-5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، کم از کم 7 منٹ انتظار لازم ہے موجودہ ٹائم کے حساب سے۔ بہتر ہے کہ 10 منٹ بعد شروع کی جائے۔ فقام، کھڑے ہو گئے، وصلی رکعتین، نے 2 رکعت پڑھی، فلہو کا حج و عمرتین، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تامتن تامتن تامتن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پورا پورا پورا، کوئی گپ شپ نہیں، ہنسی مذاق کی بات نہیں، خوش کرنے والی بات نہیں، حقیقت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حقائق سے مبعوث ہوئے۔ تو یہ چند لمحے کے انتظار جو آپ کو تکلیف ہوئی، کتنا انعام ملا آپ کو۔ کسی جگہ آپ نے درخواست دینی تھی، پتہ چلا کہ وہ ہے ہی نہیں، پھر آپ کو کہا گیا آپ کی مرضی ہے 2 گھنٹے بعد آئے گا، ہاں میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، ایسے چکر لگا لوں گا، ایسے لگا لوں گا، چلا آؤں گا۔ وہ 2 گھنٹے آپ کے کیسے گزرے ہیں ذرا اپنے ضمیر سے پتہ کریں۔ دنیا کی ایک غرض کے لیے ڈاکٹر کا انتظار کیا جاتا ہے، انجینئر کا کیا جاتا ہے، اپنے افسر کا کیا جاتا ہے، اپنے چھوٹے کا، ہر کام ریلوے اور PIA کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ آج کل تو بل داخل کرنے کے لیے قطاریں باندھنی پڑتی ہیں، پیسے بھی دو اور قطار میں بھی، دھوپ میں بھی کھڑے رہو۔ اللہ کے گھر میں خوب بہترین منور و معطر فضا میں چند لمحے آرام سے بیٹھے، اس غرض کے لیے رات کا کھانا بھی کم کھائے تاکہ جلدی مصلے سے اور اپنی جائے نماز سے اٹھنا نہ پڑے آپ کو، اور عادت بنائیں۔ خواجگاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دلیل الطالب میں لکھتے ہیں کہ عادت بنانا بہت ضروری ہے، عادت بنانا بہت ضروری ہے تاکہ انسانی زندگی اس کی گرفت میں آ جائے۔ اللہ، علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کو ضروری کام ہو اٹھ کر چلا گیا تو جہاں ممکن ہو وہاں پڑھ لے، لیکن ثواب کا فرق ضروری ہے، ضرور فرق ہو۔ یہ بہترین اخلاق اور عمدہ انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور اکمل شریعت کے اتباع کے نتیجے میں اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حسن وفی الآخرۃ حسن وقنا عذاب النار۔ اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما۔ اللہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی، انفرادی و اجتماعی پریشانی دور فرما۔ اللہ پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کفر کی الغار کو اور حملے کو اپنی طاقت الوہیت سے تس نس فرما۔ اللہ مسلمانان عالم اور ان کے حدود شرع اور ان کے شاعر ملت کی حفاظت فرما۔ اغیار اور ان کے مذموم و مسموم آثار سے جادہ حق محفوظ فرما۔ دینی مدارس، مساجد، علماء، مشائخ، طلباء، جمیع مسلمین اور مسلمات کی یا اللہ حفاظت فرما۔ حکومت کی ریشہ دوانیوں سے، غلط عزائم اور ظالمانہ فیصلوں سے
اسلام کی عظمت اور وقار کو محفوظ و مصون فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، دینی بصالت اور جزالت کو جاری و ساری فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پورے عالم پر غلبے کی شان عطا فرما۔ ہمارے یہ لاؤڈ سپیکر کا جو نظام ہے جیسے ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ ہمارے کچھ مخلص ساتھی اس کی کوشش میں 2 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کی کوششیں قبول فرمایا۔ اللہ استغفر اللہ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ والسداد فی الامور والنصرۃ علی اعداء الدین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وفتنہم۔ ہمارے ایک بزرگ دوست قاری عمر خطاب صاحب کے ایک جوان سالہ بیٹے کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جہاں کہیں بیمار ہے اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ ہماری بھی ایک چھوٹی بچی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے صحت شفا توانائی عطا فرمائے، دوا میں اللہ اثر پیدا فرمائے، بیماری کو اللہ دور دفع فرمائے۔ اللہم بقدرت ذاتک وجلالت صفاتک وبرکت اسمائک وحرمت شانک وجاہ انبیائک واولیائک وصلحاء عبادک ومن کان له اذن من قبلک یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین۔ اللہم اشف امتک بنت عبدک وبنت امتک لا شافع لها الا انت ولا شفاء الا انک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت میں اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ مجتہدین و فقہاء کرام مراد ہے، اور یہ تفسیر خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگر ایک آدمی مر جائے اس کے مرنے کے بعد لوگ جمعرات خیرات کر دیں، یہ سب بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا یا پیر حضرت سودا سے ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا سے پہلے نکاح ہوا، عائشہ صدیقہ سے بعد میں ہوا۔ خرگوش کھانا حلال ہے، اہل سنت کی نشانی ہے کہ وہ خرگوش کو حلال سمجھیں گے۔ تبلیغی جماعت والے اکثر حضرت علی کا یہ قول نقل کرتے، خاص طور پر جب جہاد کا تذکرہ ہو، کہ آپ نے فرمایا 100 کافروں کو قتل کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک کو مسلمان کرو، اور 100 کو مسلمان کر زیادہ پسند ہے کہ ایک بھٹکے ہوئے۔ اس قسم کی کوئی حدیث یا مقولہ موجود نہیں، یہ تبلیغی جال سازی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کا سب سے پہلے نکاح عتیق ابن عائض سے ہوا یا پھر ابو حالہ سے، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ عینی نے شروع میں یہ دونوں نقل کی کہ ریشمی کپڑے کی پگڑی پہنی جا سکتی ہے، جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور دھاگا ملا ہوا ہے پھر بغیر کراہت کے جائز ہے۔ پہلے صف میں کھڑا کوئی شخص پہلی صف میں کھڑے بوڑھے آدمی کو جگہ دے تو اسے 40 دن تک پہلی صف کا ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہی کریں اگر یہ پچھلی صف میں کھڑا ہوا بوڑھے شخص اگر داڑھی مونڈا ہو، نہیں، داڑھی مونڈے کو پہلی صف میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ داڑھی مونڈے کو دوسری صف کی طرف ترغیب دینا چاہیے۔ داڑھی مونڈے اگر اس لیے پہلی صف میں نہ آئے کہ بھئی داڑھی والوں کا حق ہے وہ آگے آ جائے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا اس اکرام کا، اور اس وجہ سے ان کو جلدی سنت نصیب ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص کوئی ہوٹل چلا رہا اور اس ہوٹل کی ماہانہ آمدنی میں سے سود ادا کرتا ہو تو کیسے شخص کا مال حلال ہے؟ سود لینا اور دینا دونوں جرم ہے، لیکن دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا کوئی مجبوری نہیں۔ کیا اسلام میں بھوک ہڑتال کرنے کی اجازت ہے؟ سخت مجبوری جبکہ اپنی بات منوانے کے لیے کوئی اور صورت نہ بنے تو اجازت دی گئی ہے۔ اگر وطر کو قضا ہوئے 1 ہفتے یا 2 ہفتے گزر جائے تو اس کی قضا کس طرح کریں گے؟ قضا کرتے وقت دعائے قنوت تو پڑھیں گے اور اللہ اکبر بھی کہیں گے، البتہ اگر لوگوں کے سامنے قضا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے،
قنوت کے لیے، باقی جس طرح وطر پڑھتے ایسے ہی ہے۔ بات سلام عرض ہے کہ میرے اوپر گزشتہ 8 سال سے کسی برے چیز کا اثر ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت بے چینی محسوس ہوتی ہے اور کام دھندے میرا دل نہیں لگتا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھانے پینے تکلیف ہوتی ہے اور پورے جسم میں بھاری پن محسوس ہوتی ہے۔ 12 اثرات ہو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ میرا میدان نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کرتا۔ آپ نیک اثرات پیدا کریں، برے ختم ہو جائیں گے۔ خاندانی منصوبہ بندی منع ہے، ماسٹر صاحب کی باتیں غلط ہے سب، وہ کیا جانتا ہے، یاد نہیں ہوتا، استاد بولتا ہے کہ کتابیں شروع کر لو اور یہ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، بس پڑھتے رہو۔ ہماری مسجد میں صحن کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے قرآن کا درس ہوتا ہے، اس لیے اٹھ کر جانا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے اشراق کے ثواب میں کمی آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ آپ کی مسجد میں فجر کے بعد قرآن کا درس ہوتا ہے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے، کیوں آپ یہودی عیسائی ہے کیا؟ قرآن کا درس تو غنیمت ہے جب اہل حق دے رہے، ہزاروں رکعت نوافل ایک طرف اور ایک درس میں شرکت دوسری طرف، بلکہ اشراق کی حدیث میں تو یہ بھی ہے ثم جلس وذکر اللہ، تو ذکر میں درس شامل نہیں ہے، سب سے اعلیٰ ذکر ہے وہ۔ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا اس پرفتن دور میں موت کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ نہیں، فتنوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ فتنے ختم فرما، اور اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ استقامت عطا فرما، فتنوں کے مقابلے کی سخت عطا فرما، اور مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی شخص نماز میں یہ سوچ کر ٹوپی نہ اوڑے کہ نماز کے لیے ٹوپی جیسی چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں، تو کیا اس نے گناہ کیا؟ وہ بدترین گناہگار ہے۔ اگر اس نظریے پر مر گیا تو کافر مرے گا وہ۔ سر ڈھکنا یقیناً سنت مستحبہ ہے، سنت اور مستحب چھوٹنے سے بھی نماز کالعدم قرار دی گئی ہے حدیث میں۔ ایسی نماز دوبارہ پڑھوائی گئی ہے جس سے سنت یا مستحب چھوٹ چکا ہے۔ اس وجہ سے ننگے سر والے کی نماز بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیا 8 رکعت تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ 8 رکعت قیام اللیل ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ الفاظ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، تو اس کے جواز کی کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رفع یدین کے لیے کہتے ہیں، کیا مطلب رفع یدین کے لیے کیا مطلب؟ آپ پہلے پرچی لکھنا سیکھیں۔ رفع یدین کے معنی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر کہتے ہوئے کان کے نرموں تک ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے۔ جمعے کے دن سنتوں کی اذان سے پہلے سنت ادا کرنا کیسا ہے؟ جب ٹائم ہو چکا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا شلوار یا قمیص پر پیشاب کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی لگ جائے تو کیا پورے کپڑے؟ نہیں، اتنا حصہ دھو لے آپ۔ اگر 1 درہم یعنی ہتھیلی میں جتنا پانی کھڑا ہوتا ہے، اگر اس سے کم جگہ ہے تو معاف ہے، تاہم دھو لینا ضروری ہے، نماز پھر بھی ہوگی۔ کسی شخص کو صدقہ دیتے وقت یہ بتلانا کہ یہ صدقہ ہے مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ وضو میں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، حدیث شریف میں خللوا اصابعکم، انگلیوں کا خلال کیا کرو۔ عورتوں کا کہاں نماز پڑھنا بہتر ہے، گھر میں یا مسجد میں؟ گھر میں۔ حدیث شریف میں ہے صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، بیویوں کی نماز ان کے گھر میں بہتر۔